بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کچھ حقوق اور فرائض کے احکام ارشاد فرمائے۔ جو حقوق اسلام ہمیں ادا کرنے کا حکم دیتا ہے اس کے اندر فرائض کو بھی پوشیدہ رکھا گیا۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، یہ اسلام نے ہمیں کچھ ایسی خوبیاں عطا کی کہ جہاں ہم حقوق کی بات کریں وہاں فرائض کی تکمیل کی بھی بات کریں، اور یہ ایک نیچرل فینونما ہے کہ انسان اگر حقوق کے تقاضوں کی بات کرتا ہے تو فرائض کی تکمیل کے ساتھ ہی حقوق کی ادائیگی کا تصور بھی موجود ہوتا ہے۔ اگر ایک جگہ صرف یہ بات کی جائے کہ ہمیں حقوق ملیں تو دوسری طرف فرائض کی تکمیل نہ ہو تو ایسی صورت میں معاشرہ، گھر، افراد اور دیگر لوگ باہمی حقوق ادا نہ ہونے کی وجہ سے باہمی طور پر ایک دوسرے سے دور ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ دین اسلام نے ہمیں جہاں حقوق اللہ کا حکم دیا وہ اللہ کے حقوق ہیں جو ہمیں اللہ رب العزت نے ہم پر لازم کیے، جیسے نماز ادا کرنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کی ادائیگی، یہ تمام کے تمام حقوق اللہ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد ہیں جنہیں ہیومن رائٹس کہا جاتا ہے۔ حقوق العباد کیا ہے؟ وہ حقوق ہیں جو بندوں کے بندوں پر لازم ہوتے ہیں۔ ان حقوق کی ادائیگی میں سب سے پہلے جو حق آتا ہے وہ والدین کا حق ہے۔ والدین کے حقوق کے بعد اولاد کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق کے بعد شوہر کے حقوق ہیں، شوہر کے حقوق کے بعد بیوی کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق کے بعد اساتذہ کے حقوق ہیں، اساتذہ کے حقوق کے بعد رشتہ داروں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق کے بعد ہمسایوں کے حقوق ہیں۔ یعنی اسلام نے ایک تفصیل سے احکام ذکر کیے، یہاں تک کہ غیر مسلموں کے بھی حقوق بیان کر دیے۔ یعنی اسلام نے بہن کے حقوق بتائے تو بھائی کے بھی حقوق بتائے، لیکن دونوں کے درمیان حقوق و فرائض کی تکمیل کی بات کی۔ اساتذہ کے حقوق بتائے تو شاگردوں کے فرائض بھی بتائے۔ تو اس طرح حقوق اور فرائض کی تکمیل کے ساتھ معاشرے کی تکمیل کی بات کی۔ اگر ہم بات کرتے ہیں والدین کے حقوق کی تو والدین کے حقوق کیا ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اللہ کے سوا کسی کی تو عبادت نہ کرے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے اپنی عبادت کے فوری بعد حکم دیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا بیہیو کیا جائے، اچھا معاملہ کیا جائے، ان کے خاص طور پہ حقوق کا خیال کرتے ہوئے ان کی ایسی بات کی طرف جن کی طرف ان کی دل آزاری ہونا اگر لازم آئے تو ایسی بات سے گریز کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ جب وہ بڑھاپے کی طرف پہنچ جائیں تو پھر تو ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ زیادہ ہونا چاہیے۔ یہ والدین کے حق میں سے ہیں۔ اما یبلغن عندک الکبر، وہ پہنچ جائیں تیرے سامنے بڑھاپے کو، احدہما او کلاہما، ان دونوں میں سے ایک یا دونوں، تو فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف بھی نہ کہو۔ اف سے مراد کوئی ایسا جملہ جن سے ان کے دل کو ٹھیس پہنچے اسلام نے منع کر دیا، انہیں اف بھی نہ کہو۔ ولا تنہرہما، اور نہ تم انہیں جھڑکو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے بات کرو تو عزت سے بات کرو، رسپیکٹ سے بات کرو۔ زندگی میں معاملات کو گزارتے ہوئے انسان کہیں نہ کہیں معاملات کے اندر ایسی بات ضرور رکھ سکتا ہے کہ اولاد کچھ چاہ رہی ہو، والدین کچھ چاہ رہے ہوں، تو اولاد کو چاہیے کہ اپنی خواہش کو والدین کی خواہش پہ قربان کر دیا جائے۔ اور اگر کہیں معاملہ ایسا بھی ہو جہاں اتحاد اور اتفاق سے بات کرنے کا معاملہ ہو تو پھر اس میں کاؤنسلنگ کے ساتھ چلا جائے، نہ یہ کہ ایک طرف والدین ڈکٹیٹرشپ کا اظہار کریں اور اپنی اولاد کی خواہشات کو کچلتے رہیں، اور نہ ایسا ہو کہ خواہشات کی کثرت کی وجہ سے، اولاد کی خواہشات کی کثرت کی وجہ سے والدین کی دل آزاری ہو جائے۔ دونوں طرف سے ایک بیلنس لائف رکھنی چاہیے۔ اسلام نے اسی لیے ہمیں واضح طور پہ فرمایا من ما اعلی من اقتصد، فرمایا وہ کبھی بھی
محتاج نہ ہوگا جو میانہ روی اختیار کرے گا. یہ چھوٹی سی حدیث معالا منک تصدا، وہ کبھی بھی محتاج نہ ہوا جس نے میانہ روی اختیار کی. یعنی بیلنس لائف، بیلنس زندگی، یہ انسان کی خوبصورت زندگی ہوتی ہے. تو والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، اف نہ کہیں، جھڑکے نہ، ان سے ادب سے بات کی جائے، ایسا عمل نہ کیا جائے کہ جس کی وجہ سے ان کی دل آزاری ہو. اچھا، لائف میں چلتے ہوئے اپس اینڈ ڈاؤن ایک زندگی کا حصہ ہیں. اگر کبھی ایسا معاملہ ہو جائے تو والدین کے دل بہت نرم ہوتے ہیں، فوراً رجوع کر لیا جائے، فوراً ان کی بات کو محبت اور پیار سے ٹال دیا جائے، ان کی پسندیدہ چیز ان کے سامنے بطور گفٹ یا کھانے پینے کے لیے پیش کر دی جائے. ایسے عمل سے ان کا دل راضی ہو جاتا ہے. تو والدین کے حسن سلوک کا اسلام نے باقاعدہ حکم دیا. اور اس کے بعد اولاد کے حقوق ہیں. اولاد کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ خَشْيَةِ إِمْلَاقٍ، فرمایا اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو. یعنی ان کی زندگی یہ ان کا پہلا حق ہے، ان کا جینا ان کا حق ہے. ان کی پیدائش ہو تو ان کا اچھا نام رکھا جائے، ان کا عقیقہ کیا جائے. اسی طرح اولاد کا یہ حق ہے، ان کے عقیقے کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی واضح ہونی چاہیے کہ جو اولاد ہوتی ہے وہ ظاہری بات ہے ان کے لیے تعلیم، ان کے لیے تربیت، ان کے لیے ایک اچھا ماحول اور ان کا زندگی کے معاملات میں گزارتے ہوئے ان کے ساتھ ایسا عمل کیا جائے جس کی وجہ سے اولاد کے دل میں والدین کی عزت و احترام پیدا ہو. مثلا اگر والدین صرف اولاد کی خواہشات کو کچل کر اپنے بڑے یا ڈکٹیٹرشپ ہونے کا مظاہرہ کریں گے، اس سے نفرتیں جنم لیتی ہیں. تو جو والدین کے حقوق ہیں وہ اولاد کے فرائض ہیں، جو اولاد کے حقوق ہیں وہ والدین کے فرائض ہیں. اور لائف ہمیشہ رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز سے چلتی ہیں، حقوق و فرائض سے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم مزید حقوق کی طرف دیکھیں تو اسلام نے رشتہ داروں کے حقوق کی بات کی. صلہ رحمی بہت ضروری چیز ہے. یعنی رشتہ دار کون ہیں؟ کچھ ماں کے ریفرنس سے، کچھ باپ کے ریفرنس سے. باپ کے توسل سے بنتے ہیں وہ چچا، تایا، پھوپھو. ماں کے ریفرنس سے خالہ، ماموں، ممانی وغیرہ. یہ رشتہ داری، یہ تعلق نبھانا ضروری ہے. اگر کہیں بھی زندگی میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے رویے یا آپ کے معاملے کے خلاف یا آپ کی مینٹیلٹی کے خلاف کوئی کام کرتا ہے اور آپ اس کو پسند نہیں کرتے تو اس سے توڑے نہ، بلکہ بیک فٹ پہ آ جائے، آپ اس کے ساتھ ملتے رہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قاطع، رشتے توڑنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو رشتہ داری نبھانا کیا ہے؟ ان سے بھی حسن سلوک، مالی معاونت ان کے ساتھ کی جائے، خوشی غمی میں شرکت کی جائے. اگر کہیں بھی ایسا معاملہ ہو جس کی وجہ سے آپس میں اختلاف بڑھنے کا اندیشہ ہو، آگے بڑھ کے صلح کی طرف قدم اٹھایا جائے تاکہ انتشار ختم ہو اور باہمی محبت اور رواداری کے ساتھ معاملے کو اچھے انداز میں چلایا جا سکے. اسی طرح ہمسایوں کے حقوق ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خاتون کا ذکر کیا گیا جو بہت عبادت گزار تھی، لیکن فرمایا اس کی تکلیفوں سے اس کے ہمسائے محفوظ نہیں ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وَهِيَ فِي النَّارِ، وہ تو جہنم میں جائے گی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسی خاتون کا ذکر کیا گیا کہ جن کی عبادتیں صرف فرائض تک ہی محدود تھیں، کثرت نہ تھی، لیکن فرمایا کہ اس کے شر سے اس کے ہمسائے محفوظ ہیں. یعنی اس کے ہمسائے جو ہیں وہ اس کے حوالے سے تکلیف میں نہیں ہیں. تو فرمایا وَهِيَ فِي الْجَنَّةِ، تو وہ جنت میں جانے والی ہے. اس سے پتہ چلا کہ ہمسایوں کے حقوق کی ادائیگی کا بھی باقاعدہ اسلام نے حکم دیا. اور اسی طرح اساتذہ کے حقوق ہیں. علم ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے اور علم جس سے ملے جب تک ان کی رسپیکٹ اور ادب نہ ہوگا اس وقت تک علم میں برکت نہیں آتی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اور علم کا مقام اور استاذ کا منصب اتنا اونچا ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما بعثت معلما، بے شک مجھے معلم اور استاذ بنا کے بھیجا گیا. یعنی جس ڈیزنگنیشن اور منصب پر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے، ایک استاد اور ٹیچر اس درجے پر ہوتا ہے. اب اسی لیے مسند تدریس پر بیٹھ کر استاد اپنے اسٹوڈنٹس کی، اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہے اور تربیت سے ہی اس کے معاملات میں بہتری آتی ہے. تو اسی لیے ایک استاد، ایک ٹیچر صرف معلم ہی نہیں ہوتا بلکہ وہ مربی بھی ہوتا ہے، وہ تربیت بھی کرتا ہے. اساتذہ کے حقوق میں سے ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی جائز باتوں کو مانا جائے
تسلیم کیا جائے تو اس سے مزید خوبصورتی زندگی میں پیدا ہوتی ہے۔ ہمارا جو فہم دین کورس کا سلسلہ جاری ہے وہ انشاءاللہ جمعرات کو ہم 14 دسمبر کو اس کی دعا کریں گے۔ آج کی ہماری نشست جامع مسجد حنفیہ رضویہ میں نہ ہو سکی اس لیے کہ میں لاہور میں نہیں ہوں، تو میں چونکہ لاہور سے باہر تھا، لیکن ہم چونکہ کسی مسجد یا در و دیوار کے محتاج نہیں ہیں۔ مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب سے جب حکومت وقت نے کہا کہ اگر آپ نے ہمارے مطالبات نہ مانے تو ہم آپ کو اس ادارے یا مدرسے سے فارغ کروا دیں گے، تو آپ نے فرمایا کہ مفتی عبدالقیوم ہزاروی اگر آپ یہ جامعہ نظامیہ کے حوالے سے اس کو بند بھی کر دیں تو مفتی عبدالقیوم ہزاروی بیری کے درخت کے نیچے بھی بیٹھے گا تو رسول اللہ کا دین وہاں بھی پڑھائے گا اور اسی جگہ پر بھی سرکار کے دین کی بہاریں ہوں گی۔ محمد علی کریمی کسی بھی جگہ پر ہو، رسول اللہ کے دین کی بہاریں انشاءاللہ جاری و ساری رہیں گی۔ میں لاہور میں نہیں ہوں، تو باوجود اس کے آج ہم نے جو نشست ہماری مس ہوئی اس کو میں نے آن لائن آپ کے ساتھ شیئر کر دیا۔ ان حقوق اور رائٹس کو آپ اچھی طرح دیکھیے اور اس کی ادائیگی کا حکم دیجیے۔ اس وقت ہم مالٹے کے باغات میں موجود ہیں اور ہمارے یہاں دوست احباب بھی موجود ہیں، اور الحمدللہ یہ اس وقت سردیوں کی چونکہ ایک سوغات بھی ہے، اور ہم یہ نہیں کہ بغیر اجازت کے مالٹے توڑ رہے ہیں، ہم نے ان کی اجازت کے ساتھ یہ ہم نے اورنج لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے۔